مثنوی سحر البیان کا خلاصہ دیکھیے۔ کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا، اسے ہر طرح کا عیش حاصل تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں اس نے دنیا ترک کرنے کی ٹھانی۔ نجومیوں اور جوتشوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ انہوں نے اس کے یہاں اولاد ہونے کی پیشگوئی تو کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ بچہ پیدائش کے 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا۔ لڑکے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر کوئی پری اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر لے کر جائے گی۔ یہ نجومی کی پیشگوئی تھی۔ اتفاقاً ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ 34 برس دودھ چھڑا کر اسے نہایت ہی خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا گیا۔ قسمت نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی خوشیوں میں۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال بیت گئے، شہزادے کو محل بلوایا اور محل کے بالا خانے میں رات گزارنے کا اہتمام کیا۔ حسن اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شامل تھی، چنانچہ نجومیوں کے مطابق ماہ رخ پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے کر چلی گئی۔ محل میں شہزادے کے جانے سے کوہرام مچ گئی۔ ادھر ماہ رخ پری نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی طور پر اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخرکار ماہ رخ پری نے شہزادے پر ترس کھا کر اسے گھوڑا دیا اور سیر و سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح و شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا۔ شہزادہ اس کے باغ میں اترا جہاں بدر منیر تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ماہ رخ پری کے غیاب میں آپس میں یعنی ان سے چھپ کر پوشیدہ ملاقاتیں کرنے لگیں۔ جب ماہ رخ کو ان کی ملاقاتوں کی خبر کس کے ذریعے ہوئی؟ ایک دیو کے ذریعے ہوئی، تب وہ بہت برہم ہوئی۔ اس نے مارے غصے کے شہزادہ بے نظیر کو راستے میں پڑے کنویں چاہ علم میں قید کر دیا۔ شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران اس نے ایک رات میں خواب دیکھا کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے۔ تب وہ سخت بے قرار ہو گئی۔ اس نے اپنا خواب ایک سہیلی، اس کے کردار یاد رکھیے، اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اکثر یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ نجم النساء جوگن کا کردار کس نے ادا کیا؟ نجم النساء کون تھی؟ بدر منیر کی سہیلی بھی تھی اور وزیر زادی بھی تھی۔ بدر منیر پر رحم آیا اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی۔ کس کی؟ شاہ نجم النساء کی۔ کس کا بھیس بدل کرے؟ جوگن کی بھیس میں۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فریقہ ہو گیا، لیکن نجم النساء نے اس شرط کے ساتھ اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈنے نکالنے میں اس کی مدد کرے تو اس سے شادی کر لے گی۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج پر مامور کر دیا اور ایک سکندر دیو نے کنویں سے بے نظیر کو نکالا۔ اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے ماہ رخ پری کی قید سے بے نظیر آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آئے۔ بدر منیر کا باپ مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیا۔ بدر منیر بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔ کرداروں کی پہچان۔ مثنوی میں بہت سے کردار ہیں، مگر ان میں سے 6 بہت اہم کردار ہیں۔ شہزادہ بے نظیر، ملک شاہ کا لڑکا اور اس قصے کا ہیرو شہزادہ بے نظیر۔ شہزادی بدر منیر اس قصے کی ہیروئن ہیں، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کا بھی ذوق رکھتی ہے۔ وزیر زادی نجم النساء بدر منیر کی سہیلی، جو ایک ذہین عورت ہے، ہر مشکل میں تدابیر پیش کرتی ہے۔ نجم النساء کا کردار تمام کرداروں میں زیادہ فعال، جاندار اور دلکش ہے۔ ماہ رخ پری جو شہزادہ بے نظیر کے عشق میں گرفتار رہتی ہے، وہی شہزادے کو کنویں میں قید کراتی ہے۔ فیروز شاہ جو جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ نجم النساء پر عاشق ہو جاتا ہے جب وہ جوگن کے بھیس میں بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ مسعود شاہ بدر منیر کا باپ۔